جب ابو لہب مر گیا تو ابو لہب کے مرنے کے بعد ان کے اہل خانہ میں سے کسی نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا، پوچھا کہ ماذا لقیتا، تیرے ساتھ کیا بیتی، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو ابو لہب نے جواب دیا خیرن بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ باطاقۃ ثوابۃ، کہ مرنے کے بعد جب سے بچھڑا ہوں مجھے کوئی خیر اور بلائی نہیں پہنچی سوائے اس کے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے اس انگلی سے ثوابہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے، جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے ثوابہ کو آزاد کیا تھا، اس سے مجھے پانی دیا جاتا ہے۔ حافظ ابن جزکرانی نے، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5101 کے تحت لکھا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور ابو لہب نے پھر اپنا سارا واقعہ اور ماجرا بیان کیا۔ اس روایت کو ہم بطور تائید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی، حضور کی دنیا میں آمد کی خوشی کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ رب العزت کسی کافر کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد شریف کی خوشی کے حوالے سے ہمارے جو دلائل ہیں وہ تو قرآن و سنت سے عمومی دلائل ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 58 میں جو ارشاد فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے، یہ حکم مطلق ہے۔ تو خوشی کے جتنے انداز ہیں، خوشی کے جتنے طریقے ہیں، اظہار مسرت کے، اظہار خوشی کے، اظہار فرحت کے جتنے طریقے ہیں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ سارے طریقے جائز ہیں، الا وہ طریقے جن سے شریعت نے منع کر دیا۔ اور یہ یاد رکھے عمومات و اطلاقات میں مواضع جو اس مستثنیٰ ہوتے ہیں وہ عمومات و اطلاقات سے خود خارج ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ذکر اللہ کی فضیلت بیان کی گئی، دعا کی مطلقاً فضیلت بیان کی گئی، تو اللہ کا ذکر دعا ہر جگہ پہ جب بھی کریں گے وہ اس کا ثواب ہی ثواب ہے اور وہ جائز ہی جائز ہے، مستحسن ہے۔ ہاں وہ استثنائی مواضع جسے شریعت نے روک دیا ہے ان کو وہ آج خود خارج ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خوشی کے جتنے بھی انداز ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ جائز ہیں، سوائے ان طریقوں کے جن طریقوں سے شریعت نے منع کر دیا، وہ طریقے جائز نہیں ہیں۔ تو جب مطلق آیت سے اور مطلق دلائل سے، عمومی دلائل سے خوشی منانے کا اور خوشی کے اظہار کرنے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، تو یہ واقعہ بھی بطور دلیل کے ہم پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے۔ اب وہ لوگ جو صبح و شام بخاری کا راگ الاپتے ہیں، جب ان کے سامنے بخاری کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے تو اس پہ وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض تو یہ کرتے ہیں یہ خواب کا واقعہ ہے، ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب حجت نہیں ہوتا، تو بھئی ہم کون سا ہے اس کو جناب وہ نص قطعی اور ایسی حجت بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا میلاد کا خوشی منانا ثابت ہی اسی سے ہے، ہم اس کو بطور تائید کے پیش کر رہے ہیں۔ اور بطور تائید کے اس طرح کی چیزیں پیش ہو سکتی ہیں، اور ہر خواب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ خواب کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ آپ قرآن و سنت اٹھا کے دیکھیں نا، کتاب و سنت میں خواب کی تعبیر ہے، اس کی حیثیت ہے، اور خواب سے باقاعدہ خواب کو قرآن پاک میں اور احادیث طیبات میں پیش کیا گیا اور اس سے باقاعدہ مسائل اخذ کیے گئے۔ تو یہ خواب جو ہے، اچھا خواب تو آ گیا ابو لہب کے حوالے سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عباس نے اس خواب کو حالت ایمان میں جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی کے حوالے سے اس کو بطور تائید کے بیان کیا ہے، بطور تائید کے۔ اچھا پھر اس پہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ عروہ تابعی بیان کر رہے ہیں اور تابعی کی یہ روایت مرسل ہے اور مرسلات جو ہیں وہ حجت نہیں ہیں، تو بھئی مرسلات ہمارے نزدیک حجت ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریب الراوی اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے تدریب الراوی میں اجماع نقل کیا کہ 200 سال تک اجماع رہا ہے اس بات پر کہ تابعین کی مرسلات کیا محدثین کے نزدیک اور فقہاء کے نزدیک حجت ہے۔
اور تیسرا اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے اس واقعے پر کہ دیکھیں جی یہ ایک کافر کی سنت ہے، ابو لہب کافر تھا اور کافر کی سنت ہے، تم لوگ کافر کی سنت کو ادا کر رہے ہو، ایک کافر کا طریقہ ہے۔ تو ہم ان کو تحقیقی جواب یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کافر کی سنت ہے، کافر کا طریقہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کافر نے جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کرتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تو اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کافر کی گرفت کی ہے یا اس کافر کو اس عمل کا فائدہ دیا ہے؟ اگر تو کافر کو اس عمل کی وجہ سے عذاب ہوا ہے یا عذاب میں اضافہ ہوا ہے یا اس کی گرفت یا پکڑ ہوئی ہے تو پھر تمہارا موقف صحیح ہے، اور اگر گرفت اور پکڑ نہیں ہوئی، عذاب زیادہ نہیں ہوا بلکہ عذاب میں تخفیف ہوئی ہے تو پھر اہل سنت و جماعت کا موقف صحیح ہے۔ تو جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ ضابطہ اور یہ استدلال کیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحاوی الفتاوی میں بھی ذکر کیا ہے کہ امام ناصر الدین امام شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ تبت یداہ فی الجحیم مخلدا، کہ جب ابو لہب ایسا کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب ما تب، کہتے انا اتا انہ فی یوم الاثنین دائما، روایت میں آتا ہے کہ پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ فَمَزَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولُ عُمُرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا، پھر اس مومن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو مومن پوری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں مسرور رہا اور ایمان کی حالت میں موحد فوت ہوا، اس مومن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک کافر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا، تو ایک مومن جب نبی کریم علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا سمجھ کر حضور کی آمد کی خوشی کرے گا تو اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ اور آخری اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، اور بخاری کی حدیث نمبر 5101 یہ کہتی ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ تو بھئی تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ تخفیف عذاب کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے تخفیف طول مدت کے اعتبار سے اور ایک ہے تخفیف شدت و کیفیت کے اعتبار سے۔ قرآن کی آیت میں جو حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، اس کا مفہوم احادیث کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا، اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ کافر کے عذاب میں طول مدت کے اعتبار سے تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کافر کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور وہ کچھ سال جہنم میں رہ کے جہنم سے نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ابد الاباد ہمیشہ ہمیشہ کافر جہنم میں رہے گا، کافر جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں کیفیت و شدت کے اعتبار سے اس کا کافروں کا عذاب مختلف ہوگا، کسی کافر کو جہنم کے اوپر والے درجے میں، کسی کو درمیانے درجے میں اور کسی کو آخری درجے میں ڈالا جائے گا، کسی کو ہلکا عذاب، کسی کو درمیانہ عذاب اور کسی کو شدید سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ کیفیت اور شدت کے اعتبار سے کفار کے عذاب میں اختلاف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح مسلم کی تبویب کی ہے تو انہوں نے باقاعدہ جو باب قائم کیا ہے صفحہ نمبر 109 پہ، باب کا عنوان ہے باب و شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طالب والتخفیف عنہ بسببہ، والتخفیف عنہ بسببہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کا ابو طالب اپنے چچا کے لیے شفاعت کرنے کا بیان، والتخفیف عنہ بسببہ،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کا بیان، اور پھر اس کے تحت احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے، ان کے عذاب میں تخفیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو جب ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہو تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو ابو لہب کے اگر عذاب میں تخفیف ہو تو بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ جو قرآن میں ہے اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ طول مدت کے اعتبار سے کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ہاں کیفیت اور شدت کے اعتبار سے تخفیف ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے وہ کیفیت اور شدت کے اعتبار سے ہے، طول مدت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب بھی بالکل اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ اور آخری جو جواب ہے وہ یہ بھی جواب اس کا بالکل واضح ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کسی کافر کے عذاب میں تخفیف ہو۔ تو یہ چونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کی گئی ہے، اور یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام